کہ آج ہم پھر نئے سرے سے اس احساس کو اپنے اندر پیدا کریں کہ نبی سے تعلق کتنی بڑی چیز ہے، رسول سے تعلق کتنی بڑی چیز ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جب کسی انسان کا تعلق اللہ کے رسول سے جڑ جاتا ہے وہ خود بخود گناہوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، وہ خود بخود جرائم سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اب یہ تعلق پر بات کرنے سے پہلے میں عرض کروں، اتنا زور کیوں دیتے ہیں مسلمان کہ اللہ کے رسول سے جڑ جاؤ، اللہ کے نبی سے قریب ہو جاؤ؟ ایک بات میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، یہاں اکثریت جوانوں کی موجود ہے۔ دیکھیے انسان کو کی مجبوری ہے، وہ کسی نہ کسی سے تعلق پیدا کرتا ہے، کیونکہ انسان انس سے مشتق ہے، وہ بغیر تعلق کے جی نہیں سکتا، اس کو زندگی گزارنے کے لیے تعلق چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو دل عطا کیا ہے، اور دل کے اندر کشش ہے، دل کسی سے جڑنا چاہتا ہے، دل کسی سے قریب ہونا چاہتا ہے، دل کسی کے لیے دھڑکنا چاہتا ہے، دل کسی کے لیے بلکنا چاہتا ہے، دل کسی کے لیے مستریب ہونا چاہتا ہے، دل کسی کے لیے مزمحل ہونا چاہتا ہے، دل کسی کی یاد میں اور کسی کی محبت کے تقاضوں میں منفعل ہونا چاہتا ہے۔ آخر مجھے بتائیں، جب آدمی کسی سے تعلق جوڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ آپ ہر کسی سے تعلق نہیں جوڑتے اور نہ جوڑ سکتے ہیں، لیکن آپ کا معیار کیا ہے؟ میں انسانی معیار کے مطابق گفتگو کروں تو یہ کہہ سکتا ہوں، انسان تعلق جوڑنے میں کوشش کرتا ہے جو خوبصورت ہو، جو حسین ہو، اس سے تعلق جڑنا چاہیے، اس لیے کہ حسن والے انسان کے دل کو ٹھنڈا کرتے ہیں، انسان کی آنکھوں کو قرار عطا کرتے ہیں، انسانی وجود کو سکون عطا کرتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، پہلی چیز حسن ہے جس کی بنیاد پر تعلق جڑتے ہیں، یہی تو انسان کی کمزوری ہے، جہاں حسن دیکھا وہاں سجدہ ریز ہو گیا۔ اگر حسن سے رشتہ نہ جڑتا تو مصر میں انگلیاں کیوں کٹتی نظر آتی، مصر کی عورتیں بدنامی کیوں لیتی نظر آتی؟ ایک طرف وہ بوڑھا ہے مصر کا جسے عزیز مصر کہتے ہیں، اور ایک طرف حسن ہے۔ بادشاہ کو چھوڑ کر آخر غلام کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ یہی تو ہے نا کہ بادشاہ کے پاس حسن نہیں تھا، اور جو بظاہر غلام کہلا رہا تھا اس کے پاس حسن کا یہ عالم تھا کہ وہ پانی پی رہا ہے تو پانی حلق کے نیچے اترتا نظر آ رہا ہے، وہ کھانا کھا رہا ہے تو کھانا حلق کے نیچے اترتا نظر آ رہا ہے۔ میرے بھائیو، انسان حسن سے جڑتا ہے۔ غور فرمائیں، ایک عورت کا فیصلہ کتنا صحیح تھا، کتنا غلط تھا، یہ تو اہل خیرت کریں گے کہ اس نے عزیز مصر کو چھوڑ کر غلام کہلانے والے کو ترجیح دی ہے۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بات پر تو سب اتفاق کرتے ہیں کہ انسان حسن کی بنیاد پر تعلق پیدا کرتا ہے۔ دوسری چیز جس سے تعلق پیدا کیا جاتا ہے، اس کی دولت بھی دیکھی جاتی ہے کہ وہ مالدار ہو، مالداری کی بنیاد پر تعلق پیدا کیا جاتا ہے۔ تیسری چیز وہ بااخلاق ہو، اخلاق کی بنیاد پر تعلق پیدا کیا جاتا ہے۔ چوتھی چیز انسان بامروت ہو، اس کی بنیاد پر تعلق پیدا کیا جاتا ہے۔ اور پانچویں چیز انسان جو ہے وہ باوفا ہو، اس بنیاد پر تعلق پیدا کیا جاتا ہے۔ انسان پڑھا لکھا ہو، اس کی بنیاد پر تعلق پیدا کیا جاتا ہے۔ اہم عہدے پر فائز ہو، اس کی بنیاد پہ تعلق پیدا کیا جاتا ہے۔ مصیبت میں کام آتا ہو، اس بنیاد پہ تعلق پیدا کیا جاتا ہے۔ اور پھر ہر جگہ تمہارے لیے کھڑا ہوتا نظر آئے، اس کے لیے تعلق سے تعلق پیدا کیا جاتا ہے۔ یہی تو تعلق پیدا کرنے کے تقاضے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر ہم یہاں بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ حضور سے ہمیں تعلق جوڑنا ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ پہلی بات تو میں یہ عرض کروں، جب یہ بنیادیں آپ نے فراہم کی ہے، انسانوں نے فراہم کی ہے کہ حسن کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، اخلاق کی بنیاد پر، دانائی کی بنیاد پر، تدبر کی بنیاد پر، خوبی کی بنیاد پر، عہدے کی بنیاد پر کسی سے تعلق جوڑا جائے، تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، پوری کائنات میں سب سے بڑا اس کا حقدار کون ہے کہ اس سے رشتہ جوڑا جائے؟ اگر حسن کی بنیاد پر تعلق پیدا کریں تو یاد رکھنا، جو حسین ہو وہ خوبصورت ہو ضروری تو نہیں، جو حسین ہے وہ مالدار ہے ضروری تو نہیں، جو مالدار ہے وہ بااخلاق ہو ضروری تو نہیں، جو بااخلاق ہے وہ عہدیدار ہو ضروری تو نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جو بااخلاق ہے وہ علم والا بھی ہو ضروری تو نہیں، جو علم والا ہے وہ عہدے والا ہو تو ضروری تو نہیں۔ لیکن قربان جائیں، ہم جس سے تعلق پیدا کرنے کی بات کر رہے ہیں اس ذات کو سامنے رکھیے۔ میں بہت مختصر وقت میں اس تمہید کو سمیٹ کر جلدی سے عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ حیدرآباد والو اب ذرا توجہ سے سننا، ہم کوئی ظلم کر رہے ہیں یا کوئی مجذوب کی بڑھ ہے یہ، یا کوئی یوں ہی کوئی فسانہ پڑا جا رہا ہے؟ آؤ، اگر ان بنیادوں پر کسی سے تعلق جوڑا جا سکتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کا سب سے زیادہ حقدار اگر روئے زمین پر اور آسمان کے نیچے کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ کی ذات ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے، شمع بزم
بات ہے. اگر حسن کی بنیاد پر تعلق جوڑنا ہے تو مجھے بتاؤ تو صحیح, ان سے زیادہ خوبصورت کون ہے, ان سے زیادہ حسن والا کون ہے, ان سے زیادہ جمال والا کون ہے؟ خدا کی عزت و جلال کی قسم, اللہ نے اپنی پوری کائنات کے اندر اپنی محبوبیت کے لیے جسے چنا ہے وہ صرف ایک ہستی ہے, محمد رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, یا علی یا علی. مصور جس کے حسن سے پیار کرے, مصور جس کے حسن سے پیار کرے, آخر کوئی ایسا بھی تو ہے کائنات میں تو بتاؤ. وہ ایک ہی ہستی ہے, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی. اگر میں اسی ایک عنوان پہ گفتگو کروں تو پورا وقت ختم ہوگا, لیکن میں چند الفاظ میں جو ہے اپنی گفتگو کو اس عنوان کے حوالے سے آگے بڑھا دوں. آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول کی خوبصورتی کا عالم کیا ہے, ان کے حسن کا عالم کیا ہے, ان کے جمال کا عالم کیا ہے. یہ اور بات ہے کہ لوگوں نے اپنے نبی کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی. جو قوم موبائل کے گیمز کے اندر مبتلا ہوگی وہ اپنے نبی کی سیرت کو کب پڑھے گی؟ جو قوم رات رات بھر زنا کی فلمیں دیکھے گی وہ اپنے نبی کے حسن سے کب آشنا ہوگی؟ جو قوم اپنے دوستوں ہی کی غیبت کرنے بیٹھ جائے, کتنا مسلمانوں کا اخلاق گر چکا ہے, دشمن تو جانے دیجئے, جو قوم دوستوں کی غیبت کرتی ہو اس قوم کو نبی کی سیرت پڑھنے کی فرصت کہاں؟ جو قوم اپنے ہی بھائی کا گلا گھونٹتی ہو اسے نبی کی سیرت پڑھنے کی فرصت کہاں؟ جو اپنے ہی معاشرے کے لوگوں کو قتل کرتی ہو اس قوم کو جو ہے نبی کی سیرت پڑھنے کی فرصت کہاں؟ جو قوم نشے میں مبتلا ہو اسے نبی کی سیرت پڑھنے کی فرصت کہاں؟ لیکن ایک جملے میں بات عرض کروں, اللہ کے رسول کے حسن کا عالم یہ ہے جس کے حسن پر قدرت چار قسمیں اٹھا کر جس کی خوبصورتی کی گواہی دیتی ہے. ذرا غور فرمائیں, اگر اللہ بغیر قسم کے بھی کوئی بات کہے تو ہمیں اس کا ماننا فرض ہے, اور ایک قسم اٹھا لے تو اور بڑی بات ہو گئی. لیکن میرا اللہ حسن مصطفیٰ کو کس شان سے بیان کرتا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تین کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینا کی قسم, مکۃ المکرمہ کی قسم, ہم نے انسان کو خوبصورت پیدا کیا. علماء جانتے ہیں یہاں انسان سے مراد چونکہ الانسان کہا ہے, اللہ نے الانسان کہہ کر کسی خاص کی طرف اشارہ کیا ہے. جو بہت ہلکی پھلکی عربی بھی جانتے ہیں انہیں پتا ہے انسان اور الانسان میں فرق ہے, قلم اور القلم میں فرق ہے, کتاب اور الکتاب میں فرق ہے. اب مجھے بتائیے اللہ اپنے حبیب کے حسن کو چار قسمیں اٹھا کر کے بیان فرما رہا ہے. اللہ کے رسول کتنے خوبصورت ہوں گے, بس دو جملے میں اور ذرا غور کیجئے, توجہ فرمائیے. بھائیو, کوئی اتنا بھی خوبصورت انسان دیکھا ہے کہ جو دیوار کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو دیوار کا عکس اس کے چہرے کے اندر نظر آتا ہو؟ میرے آقا کتنے خوبصورت تھے کہ حضور اگر دیوار کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو جیسے آئینے میں کسی چیز کا عکس دکھتا ہے ویسے دیواروں کا عکس مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے میں نظر آتا تھا. اگر چاند کی موجودگی میں کھڑے ہوتے تو چاند کا عکس مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے میں نظر آتا تھا. اگر سورج کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو سورج کا عکس مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے میں نظر آتا تھا. بلکہ اگر حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کرنے کا کسی نے حق ادا کیا ہے تو ہم اتنا کہہ سکتے ہیں, وہ سیدنا حسان بن ثابت ہے, کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ, آپ جیسا حسن والا میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. 120 سال کی عمر تھی حضرت حسان کی, کہتے ہیں آپ جیسا حسن والا میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. میری آنکھیں کیا دیکھتی, آپ جیسا حسن والا کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا. اور ہر عیب سے پاک اللہ نے آپ کو پیدا کیا. اس جملے پر غور کریں, ہر انسان میں عیب ہے لیکن تنہا ذات رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت میں 1450 سال میں چیک کیجئے, حضور کی ذات ہے جس کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے.
ہے. اور پھر حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو ویسا ہی بنایا گیا گویا کہ جیسا آپ خود بننا چاہتے تھے. ہم اگر یہ کہیں مصطفیٰ جان رحمت کے حسن کو مختصر الفاظ میں اگر بیان کیا جا سکتا ہے تو اتنا کہیں کہ خدا نے اپنے جلووں کا آئینہ بنا کر کے جس کو بھیجا ہے اسے مصطفیٰ جان رحمت کا حسن کہا. اگر دولت کی بنیاد پر کسی سے رابطہ استوار کیا جا سکتا ہے ان سے بڑا دولت مند دنیا میں ہے کون؟ ان سے بڑا مالدار دنیا میں کون ہے؟ اللہ اکبر. ان کی دولت کے بارے میں میرے امام کہتے ہیں آسمان خوان زمین خوان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. اور ایک بات عرض کروں جو دولت مند ہوتے ہیں یقین نہیں ہے کہ وہ اپنی دولت کسی کو اٹھا کر کے دے دیں, اور اگر دے بھی دیں, توجہ کریں آج کل دولت مندوں کی بڑی اہمیت ہے, انہیں بھی چاہیے, لیکن دولت مند اگر کچھ دے بھی دے تو اس کی دی ہوئی دولت ختم ہو جاتی ہے. آپ کو میری بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ اگر وہ دولت دے بھی دے تو دولت ختم ہو جاتی ہے, اور ختم ہونی ہے, لیکن مصطفیٰ جان رحمت اس دولت مند ہستی کو کہتے ہیں اگر وہ کسی کو عطا کر دے تو ختم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, وہ لینے والا خود دینے والا بن جایا کرتا ہے. اگر میری بات آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں عقیدت میں چلا رہا ہوں تو یاد رکھیے اللہ آپ کو مدینہ منورہ کی حاضری عطا کرے. مدینہ منورہ جائیے تو پوچھئے کہ عثمان غنی کی کتنی بلڈنگیں یہاں وقف کی ہوئی حرم کے لیے, تو آپ کو پتا چلے گا کئی بلڈنگوں پہ لکھا ہے کہ یہ بلڈنگ عثمان غنی کی جانب سے حرم کے لیے وقف ہے. حضرت عثمان کو گئے ہوئے 1400 سال بیت گئے, لیکن نبی نے جو دولت ان کو عطا کی تھی, عثمان تو چلے گئے, دولت عثمانی اب بھی زمین پر موجود ہے. غور فرمائے وہ جب دیتے ہیں تو دینے والا بنا دیتے ہیں. کتنے مالدار ہیں, جس کو دیا دینے والا بنا دیا. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور دوسرے دولت مندوں کا حال یہ ہے جو مانگیں گے اگر وہ سخی ہے تو اتنا ہی دے گا, لیکن میرے نبی کے دینے کا انداز جدا ہے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا. قطرہ مانگو تو دریا عطا کرتے ہیں. ان سے بڑا کوئی دولت مند زمین کے اوپر کبھی نہیں آیا. سلیمان علیہ السلام کی حکومت بھی انہی کے صدقے میں ملی ہوئی تھی. جمشید اور سکندر ان کی بارگاہ کے خوشہ چین تھے. اللہ اکبر. ایاز اور غزنوی ان کی بارگاہ میں کاسا لے کر کے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اب سنیے ذرا میرے امام کہتے ہیں اللہ اکبر, کہتے ہیں بڑے مزے میں کہتے ہیں اللہ اللہ کیوں تاجداروں خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے. اور پھر کہتے ہیں جو نبی کا منگتا ہو جائے. ذرا غور کریں کتنا بھی بڑا سیٹ کس کو کیا دے گا بھائی, کبھی کسی کو بادشاہت دیتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں اللہ اکبر ان کا منگتا جو نبی کا منگتا ہو جائے, جو نبی کا بھکاری ہو جائے, جو نبی کے در کا سوالی ہو جائے, تو کہتے ہیں ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج. ان کا منگتا جو نبی کا منگتا ہے, ٹھکرانا دو طریقے سے ہوتا ہے. اگر اہل منبر کی توجہ ہے تو عرض کروں, گفتگو کرے تو کوئی بات نہیں, ڈبل گفتگو تو ہو بھی نہیں سکتی, لیکن ذرا غور فرمائے اللہ اکبر. ٹھکرانا دو طریقے سے ہوتا ہے. آپ کسی کو کہیں کل آپ میری دعوت پر آئے, آپ کہہ دیں میں نہیں آ سکتا یار, میں نے نہیں آنا. آپ کہیں گے اس نے میری دعوت ٹھکرا دی. یہ بھی ٹھکرانا ہی تو ہوا, لیکن یہ الفاظ سے ٹھکرانا ہوا, یہ لبوں سے ٹھکرانا ہوا, یہ زبان سے ٹھکرانا ہوا, یہ جو ہے انسان کے عمل سے ٹھکرانا ہوا. لیکن اس سے ایک اور بڑا ہے ٹھکرانے کا انداز. انتہائی حقارت اور ذلت کے ساتھ جو چیز ٹھکرائی جاتی ہے. آپ نے کوئی چیز رکھا, مثال کے طور پہ ایسا کیا نہیں جا سکتا لیکن صرف سمجھانے کے لیے, آپ نے شربت کیا, لے سید شربت پی لے. میں نے کہا نہیں پینا یار, لیکن اگر مجھ سے زیادہ کوئی شریف ہو تو پھر وہ کہے گا میں نے نہیں پینا یار, تو کہا پی لے یار, میں نے نہیں پینا, پی لے. تو آپ نے کہا اچھا نہیں پیتا, یہ میں رکھ کر کے چلا, تیری مرضی پینا یا نہیں پینا. تو اس نے اٹھایا پیر
اور پیر سے یوں گلاس کو مارا. آپ کہیں گے یار اس نے پیروں سے ٹکرا دیا. زبان سے ٹکرانے کا انداز کہیں نہ کہیں مہذب ہوتا ہے, لیکن پیر سے ٹکرانے کا انداز زیادہ حقارت آمیز ہوتا ہے. میرے امام کہتے ہیں جو نبی کے در کا سوالی بن جائے, جو نبی کا منتا بن جائے, اس کو اگر تخت تاج پیش کرے تو وہ زبان سے انکار کرے نہ کرے, لیکن وہ اتنا باغیرت ہوتا ہے اس لیے کہ جس کے سر پر نالین مصطفیٰ کا سایہ ہو, جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور, تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہے. جس کے سر پر چادر مصطفیٰ کریم کا سایہ ہوتا ہے وہ کتنا باغیرت ہوگا, وہ کتنا عظیم ہوگا. ان کا منتا پاؤں سے, زبان سے نہیں پاؤں سے ٹکرا دے وہ دنیا کا تاج. کون سا تاج؟ معمولی تاج نہیں, جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیا اور دینے والے مالدار, جس کے لیے پیر رگڑ رگڑ کے مر جاتے ہیں. نبی کے در کا سوالی اس تخت و تاج کو اپنے پیروں سے ٹکرا دیتا ہے. اگر اس کی دو مثال دیکھنا ہے, ایک طرف ابراہیم ابن ادہم کو دیکھ لیا جائے اور دوسری طرف ہمارے مرشد مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو دیکھ لیا ہے. دیکھتے تو اگر مالداری کی بنیاد پہ کسی سے رابطہ ہو تو حضور سے بڑا مالدار کون. اور ایک آخری بات کے طور پر عرض کروں, بلکہ ایک دو بات اور عرض کر دوں تمہید میں. اگر علم کی بنیاد پر کسی سے تعلق جوڑا جائے, چلو یار علم والوں سے تعلق, تو سب کی علمی سند کسی نہ کسی مدرسے سے جڑی ہے, لیکن حضور کی علم کی سند ڈائریکٹ اللہ سے جڑی ہے. اللہ کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. حبیب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے آپ کو سکھا دیا. الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن سکھایا اپنی محبوب انسانیت کی جان محمد الرسول اللہ کو. اور قرآن میں کیا ہے؟ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہر رتب و یابس کا بیان قرآن مقدس میں موجود ہے. ان سے بڑا علم والا کون ہے؟ نبی کا علم بتاؤں کتنا ہے. امام عبدالوہاب شعرانی لکھتے ہیں, امام اہل سنت دولت المکیہ کے مقدمے میں لکھتے ہیں, اور اس طریقے سے حضرت مجدد الفسانی لکھتے ہیں, قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں, اور بھی بزرگوں نے لکھا کہ ساری دنیا کا علم اگر جمع کر لیا جائے, توجہ کرنا ایک جملے میں حضور کے علم کو, کتنا بڑا میرا نبی عالم ہے. لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ وہ امی ہے, ان پڑھ ہے. میں نے کہا تو ان کی کتاب, ان کے فرمان پڑھ کر, بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ نسائی مستدرک اور مسند پڑھ کر کے تو عالم اور بحر العلوم پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا, اور نبی ابھی تک ان پڑھ ہی رہے. میں تو کہتا ہوں کہ کاش ایسے لوگوں کی زبان نہ ہوتی جو اتنی بڑی بکواس کرتے ہیں. اور آپ لوگوں کو بھی مجھے تعجب ہے کہ نبی کی عظمت پر جو اس طرح سے باتیں کرتے ہیں, آپ ان کے بارے میں جو ہے کتنا نرم و گوشہ رکھتے ہو. سنیے میں نے جو حوالے پڑھے ہیں, اسی طریقے سے شیخ محی الدین ابن عربی سید المکاشفین نے بھی اس کو کہا, شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے بھی اس کو کہا, اسی طریقے سے قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی نے بھی کہا. میں صرف مفہوم پڑھ رہا ہوں, کتابوں کا حوالہ دے کر روب نہیں بٹھانا ہے میں نے, اس لیے کہ جس کی بات ہو رہی ہے وہ بہت باروب ہستی ہے. ساری دنیا کے اولین اور آخرین کا علم ملا لیا جائے, یعنی حضرت آدم کے علم سے امام مہدی تک جتنے انسان ہیں, دانشور ہیں, انبیاء ہیں, صحابہ ہیں, اصفیاء ہیں, اتقیاء ہیں, سائنسداں ہیں, سب کے علم کو ایک ساتھ جمع کرو تو وہ قطرہ بنتا ہے. اور میرے نبی کے علم کے سامنے جیسے کروڑوں سمندر کے سامنے ایک قطرے کی حیثیت ہوتی ہے, ویسے حضور کا علم ساری دنیا کا علم قطرہ ہے, اور مصطفیٰ جان رحمت کا علم سمندروں کی طرح ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان سے بڑا بھی کوئی علم والا ہے؟ آپ کہیں گے کیا نبی سائنس جانتے تھے؟ میں نے کہا نبی کے فرمان سے سائنسی علوم کے نکات نکلتے نظر آتے ہیں. اگر علم کی بنیاد پہ کسی سے رابطہ کرنا ہے تو حضور سے بڑا علم والا کون ہے دنیا؟ اور اگر اخلاق کی بات لے لیں تو حضور سے بڑا با اخلاق کون ہے؟ یاد رکھنا سب کو اخلاق پر پرکھا جائے گا. توجہ کرنا, میری بات تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے کبھی کبھی جب میں سیرت اور عظمت رسول پڑھتا ہوں, کیونکہ یہ ٹاپک ہی مشکل ہے. اگر آپ اس کو اسلام معاشرہ کی طرح آسانی سے لینا چاہیں تو آسان, اس لیے شخصیت ہی اتنی مشکل ہے کہ جس کی حقیقتوں تک جبریل نہ پہنچ سکے. الفاظ اس کی عظمتوں کا اندازہ کیا کر سکتے ہیں. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم بات چل رہی ہے ان کے اخلاق کی, سب کو اخلاق پر پرکھا جائے گا.
علامہ حسان صاحب کو ماننا ہے اخلاق کی فہرست ہے، دیکھ کے مسکراؤ تو اخلاق، طوطا چشمی کرو، طوطا چشمی سمجھتے ہیں نا، دیکھ کر انجان بن جانا، تو بولے آدمی بااخلاق نہیں ہے نا، یعنی ضابطہ ہے۔ علامہ سعدی کو چیک کیا جائے گا تو بولے ملتے ہیں تو مصافحہ چشم گرم جوشی سے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے تو بااخلاق ہے، کدھر منہ ہے کدھر ہاتھ ہے، اور یوں ہی ہاتھ ڈھیلا ڈھیلا دے دیا کا تقریر اچھی ہے بااخلاق، حالانکہ یہ بااخلاق لوگ ہیں، میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں، ہے نا، حالانکہ بہت بااخلاق ہم ان لوگوں سے سیکھتے ہیں، اتنا یاد رکھنا۔ لیکن تو ہر بندے کو اخلاق پہ پہچانا جائے، لیکن حضور ایسے بااخلاق ہیں کہ اخلاق پہ حضور کو پرکھا نہیں جائے گا، جو چیزیں حضور میں ہے وہی اخلاق ہیں، اور جو حضور میں نہیں ہے اس کا اخلاق سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یعنی اخلاق جس پہ پرکھے جائے وہ ہے ذات رسالت مآب، کیونکہ اللہ کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا کیا ہے۔ اور یہ بات بھی کہہ دوں، پوری 63 سال میں حضور کی سیرت کا ایک چھوٹا سا سب سے ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے تم سے کہتا ہوں، لاؤ کوئی حضور کا ایسا واقعہ اور آپ بتاؤ کہ اس کے اندر اخلاق میں کیا کمی ہے، آپ کبھی ثابت نہیں کر سکتے۔ مکمل 63 سال میں میرے نبی نے کبھی اخلاق سے نیچے کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ بھائی آپ کو بتاؤں ایک بات، ذکر جس کا چھڑا ہے تو دل ادھر ہی کھچ رہا ہے کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول۔ بچپنے میں کون بااخلاق ہوتا ہے بتاؤ؟ بڑے پن میں جو بہت بااخلاق ہوتے ہیں ان کے بچپنے چیک کرو، کوئی ہوتا ہے بااخلاق؟ لیکن میرے نبی ہیں، عمر میرے نبی کی صرف 5 یا 6 یا 7 دن کی ہے، توجہ ہے آپ کی؟ 5-6 دن کا بچہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ کچھ ہوتا ہے؟ اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ اماں کی گود کدھر ہے، ابا کی گود کدھر ہے۔ اگر خالہ دودھ پلانے لگے تو وہ امی کی گود پر خالہ کی گود کو ترجیح دے گا۔ سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں بات؟ لیکن میرے نبی کو قدرت نے کیا اخلاق دیے تھے۔ 5-6 یا 7 دن کی عمر میں 3 اقوال بیان کر رہا ہوں۔ حلیمہ سعدیہ حضور کو اپنی گود میں لیتی ہے، دائیں طرف پیش کرتی ہے تو حضور دودھ پیتے ہیں، بائیں طرف کا پیش کرتی ہے تو منہ ہٹا لیتے ہیں، اور حلیمہ کا سگا بیٹا باپ کی گود میں ہوتا ہے، اس کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے گویا کہ بتاتے ہیں میں تو پی چکا ہوں، میرے اس بھائی کو بھی پلا دیا جائے۔ میرا چیلنج ہے مسلمانوں، بتاؤ کوئی 5 یا 7 دن کی عمر میں کسی کے پاس ایسے اخلاق ہو تو مجھے لا کر کے بتا، کوئی ہو تو لاؤ۔ مسلمانوں ہماری چھاتی 56 کی نہیں 72 کی ہوتی ہے، جب وہ اس وقت کہ ہم کلمہ اس کا پڑھتے ہیں جس کے گود میں اخلاق کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اور اہل سنت کا امام اس کی منظر کشی یوں کرتا ہے، گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گل بلے باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے۔ بچپنے میں جس کے شعور کا یہ عالم ہو، 40 سال میں اس کی اخلاق و کردار کا عالم کیا ہوگا؟ اگر اخلاق کی بنیاد پہ کسی سے تعلق جوڑنا ہے تو حضور سے بڑا بااخلاق ہے کون زمین کے اوپر؟ آپ بتائیے۔ اور اگر بس تمہید کا اینڈ ہو رہا ہے، اگر مروت، وفا اور کام آنے اور ساتھ دینے کی بنیاد پر کسی سے رابطہ جڑ سکتا ہے، مصیبت میں کام آئے گا، تکلیف میں کام آئے گا، بامروت ہوگا، تو حضور سے بڑھ کے کام آنے والا کون ہے؟ میں کوئی واقعہ نہیں پڑھوں گا اس پر، قرآن کی ایک آیت پڑھ کر اپنی بات کو اینڈ کی طرف لے جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے کوئی بندے کو یہ ہو کہ اب تو حضور مر چکے، تو اب وہ کیا مروت کریں گے، کیا کام آئیں گے، کیا مدد کریں گے؟ میں کہتا ہوں شرم نہیں آتی ان لوگوں کو یہ کہتے ہوئے؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اگر قرآن پڑھ کے مسلمانوں، ہاں اللہ کے رسول پہ موت طاری کی گئی صرف ایک آن کے لیے، پھر ہمیشہ کے لیے انہیں زندہ کر دیا گیا۔ وعدے کی وفا، انبیاء کو بھی اجلانی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، اس کی ازواج کو جائز نکاح اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے۔ ایک بات آپ کو صرف سمجھا دوں، جو نبی کو مردہ کہتے یا مانتے ہیں، ابھی میں ان کو کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ عنوان میرے پاس ایسا ہے کہ وقت بھی نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، جو مر جائے تو شریعت کی نگاہ میں اس کی بیوی کو بیوی کہیں گے کہ بیوہ کہیں گے؟ صحیح بولنا، کیا کہیں گے؟ بیوی کہہ سکتے؟ بولو بھائی، پوچھو ان علماء سے، حضرت صاحب بیٹھے، سب لوگ بیٹھے، بیوی کہہ سکتے؟ نہیں کہہ سکتے۔ کیا کہنا پڑے گا؟ کیا آج تک 1450 سال میں نبی کو مردہ کہنے والوں میں بھی کسی نے نبی کی کسی بیوی کو بیوہ کہا ہے یا کہہ سکتے ہیں؟ تو جو زندہ ہے اس کی بیوی ہے،
اور جو مر گیا ہے اس کی بیوہ ہے، تو تم مردہ کہنے کے باوجود بھی نبی کی بیویوں کو بیوی ہی کہتے ہو، بیوہ نہیں کہتے۔ اس کا مطلب تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں شعور نہیں ہے، یعنی کہ تم غلط طرف جا رہے ہو۔ یا تو بیوی کہنا چھوڑو یا تو مردہ کہنا چھوڑو۔ اور ایک اور بات کہا، نہیں ادب میں نہیں کہتے۔ میں نے کہا اتنا با ادب ہو گیا، مردہ کہنے کی بے ادبی کر سکتا ہے؟ اور پھر اور ایک بات کہہ دوں، چلے بھائی اگر شوہر مر گیا تو اس کی بیوہ سے نکاح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کتنا بھی بڑا شیخ الحدیث ہو، مفتی ہو، محدث ہو، عالم ہو، فقیہ ہو، صحابی ہو، کوئی ہو، بولو اس کی بیوی سے نکاح ہوگا کہ اس کی بیوہ سے نکاح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ قرآن کہہ چکا قیامت تک نبی کے وصال کے بعد کوئی انسان نبی کی کسی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ جس کا شوہر حیات ہو اس سے نکاح جائز نہیں، اور جس سے نکاح جائز نہیں مطلب وہ نکاح کے اندر موجود ہے، نکاح کے اندر موجود ہے تو شوہر بھی اس کا موجود ہے۔ لیکن آیت پڑھ دے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ بولو یہ نبی کے ظاہری دور کے لیے صرف تھی یا قیامت تک کے لیے؟ اگر قیامت تک کے لیے نہیں ہے، نبی کے دور کے لیے تھی، تو آپ کو تو مخصص لانا پڑے گا نا۔ جب تک اللہ رسول کسی کلام میں تخصیص نہ کرے، کسی کو حق ہے تخصیص کرنے کا؟ تفسیر پڑھتے پڑھاتے رہے، بولتے نہیں ہیں۔ تو جب یہ آیت پر اللہ اس کے رسول نے تخصیص نہیں کی تو کون کر سکتا؟ یہ قیامت تک کے لیے قرآن کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو تمام 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 عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اگر معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے ہوتے تو لوگ ہمیں تانا دیتا خدا کی رحمت مر چکی ہے۔ کیا رحمت بھی مرتی ہے؟ کیا رحمت؟ اور اگر رحمت مر جائے تو کیا رحم کیا جاتا ہے؟ وہ رحم کر رہا ہے، اس کا مطلب رحمت ہے۔ اور رحمت کون ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ مدینے والوں کے لیے صرف رحمت نہیں ہے، تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اس سے پتا چلا زندہ ہے، اور صرف زندہ صرف مدینے میں نہیں ہے، نبی تمام عالمین میں موجود ہے۔ اسی لیے تو عالمین کا نظام چل رہا ہے، عالمین کا نظام۔ اور نبی کی مروت اور وفا کا عالم کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے لقد لقد، تاکید کے ساتھ، لقد جاءکم رسول، تحقیق کہ تمہارے پاس عزت والا رسول آیا۔ اللہ ہم سے ارشاد کر رہا ہے، سب سے قیامت تک مسلمانوں سے، مومنین غور کیجئے گا، بہت جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں، کہ تمہارے پاس عزت، یہ تنوین رسول کی تنوین تعظیم کا معنی پیدا کر رہی ہے، صحیح ہے نا؟ اب آپ مجھے بتائیے، اللہ جس کو جس لقب سے پکارنا چاہے پکار سکتا ہے؟ حضرت آدم کو کیا کہا؟ فغوا کہا، لیکن میں اس کا ترجمہ نہیں کروں گا۔ آدم کو فغوا کہا کہ نہیں کہا؟ اور پھر کس کس کو کیا کیا یاد کیا؟ انبیاء کو کہہ رہا ہوں، وہ اللہ ہے جس کو جو چاہے کہے۔ لیکن اللہ جب میرے محبوب کا ذکر کرتا ہے، ہمارے رسول کا ذکر کرتا ہے، تو رسول کہہ کے، یعنی جو رسول تمہارے پاس آیا وہ عزت والا رسول ہے، تعظیم والا رسول ہے۔ لیکن اب اس رسول کی خاصیت کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم۔ کسی بھی مکتبہ فکر کا قرآن کا ترجمہ اٹھا کر لاؤ، الفاظ الگ ہوں گے لیکن مفہوم یہی ہے کہ یہ وہ رسول عزت والا ہے کہ تمہارا تکلیف اور مصیبت میں پڑنا اس کو بے چین کر دیتا ہے، بے قرار کر دیتا ہے، مضطرب کر دیتا ہے۔ اور پھر کہا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، سب کی مصیبت سے نبی بے چین ہوتے ہیں، لیکن جو مومنوں کی بات ہے تو مومنوں کے لیے کچھ VIP بات ہے۔ کیا کہ یہ مومنوں کا بھلا چاہنے میں اللہ کی بارگاہ میں بہت حریص ہے، اور بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے خدا کی بارگاہ میں مومنوں کا بھلا چاہتے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ مومنوں پہ کمال مہربان ہے۔ اب یہ آیت بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ جلدی جلدی چل رہا ہوں، بات میری سمجھ میں آ رہی؟ مشکل تو نہیں ہو رہی؟ اب میں بات کر رہا ہوں اس لیے کہ یہاں علم کی زمین ہے، ادب کی زمین ہے، لوگ بات سمجھتے ہیں، اس لیے میں ہمت کر رہا ہوں۔ بولو یہ آیت قیامت تک کے لیے ہے کہ نہیں ہے نا؟ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تمہاری مصیبت میں نبی بے چین ہوتے ہیں، مطلب صدیق مصیبت میں ہے تو بھی نبی بے چین ہو، اور اگر امین القادری مصیبت میں ہے تو بھی نبی بے چین ہو۔ ذرا غور کریں، اب یہاں پر صرف آیت کا ایک اشارہ دے کر کے آگے بڑھ رہا ہوں ان کی طرف۔ بے چین کون ہوتا ہے؟ نمبر 1،
اللہ نہ کرے ہزار بار کروڑ بار نہ کرے، یہاں آپ بہت شوق سے تقریر سن رہے سبحان اللہ کہہ رہے مجھے داد دے رہے ہیں، اللہ نہ کرے کہ آپ کے گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا، اللہ نہ کرے کسی گھر میں، لیکن یہاں وہ خوش ہے بے چین نہیں ہے، کیوں؟ حادثہ تو گھر میں ہوا ہے، اس کو خبر نہیں ہے، تو جو بے خبر ہو بے چین ہوتا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی کو تمہاری ہر بات کی خبر ہے، یعنی بے چینی کے لیے خبر ضروری۔ ایک بات خبر تو ہے، محبت نہیں ہے تو بھی بے چینی نہیں ہوتی۔ اگر یہاں کہہ دوں امریکہ کے اندر عبداللہ مر گیا تو آپ کو کوئی بے چینی ہوگی؟ عبداللہ سے آپ کو کوئی محبت ہی نہیں ہے، آپ اس کو جانتے ہی نہیں، نہ جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں نہ محبت کرتے ہیں، تو آپ کو بے چینی نہیں ہوگی۔ لیکن نبی بے چین ہو رہے ہیں، اس کا مطلب وہ تمہیں جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، تم سے محبت بھی کرتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے نا، میں اشارت النص سے یہ بات پیش کر رہا ہوں، قرآن کو سمجھنے کے لیے اشارت النص کا سوال، یہ علماء مدرسین بیٹھے ہوئے درسگاہ کی بات میں غلطی سے جلسے میں کر رہا ہوں، لیکن اگر میں آپ سمجھ پا رہے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے چہروں کے تبسم سے کہ آپ سمجھ پا رہے ہیں، تو آدمی اسی پر بے چین ہوتا ہے جس سے کو وہ جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے اور محبت بھی کرتا ہے۔ تو کوئی مجھ سے پیار نہ کرے، مجھے ٹینشن کیا ہے؟ کوئی مجھے نہ پہچانے، مجھے ٹینشن کیا ہے؟ جو میرا نبی ہے وہ مجھے جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے اور محبت بھی کرتا ہے۔ تو جب بادشاہ محبت کرے تو میں غلام پر شکوہ کیوں کروں؟ گناہگار ہوں لیکن ان کا امتی ہوں۔ اور ایک بات بتاؤں، نبی کتنا پہچانتے ہیں، بہت بڑی بات، حدیث کی روشنی میں کر رہا ہوں، حدیث پڑھ رہا ہوں میں، بھی کوئی بات ادھر ادھر کی نہیں کر رہا ہوں، قرآن اور حدیث۔ نبی کتنا پہچانتے ہیں، چلے گئے، تم اپنے بیٹوں کی آواز تو پہچانتے ہو، کیا ان کے چلنے کی آہٹ کو بھی پہچان سکتے ہو؟ اب آپ کے گھر میں 5 بچے ہیں، بولے فلاں آ رہا ہے، پہچان پاؤ گے قدم کی آہٹ کو؟ نہ ماں پہچان سکے گی نہ بیوی پہچان سکے گی، لیکن یہ میرے نبی کی پہچان ہے۔ اللہ کے رسول معراج سے واپس آ کے کہتے ہیں بلال میں جنت کی سیر کے لیے گیا تھا تو میں نے میرے آگے آگے تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے۔ نبی کتنا پہچانتے ہیں کہ جو قدم کی آہٹ کو بھی پہچان لے وہ ہمارے چہرے کو کیوں نہیں؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ صحابہ میں سب سے افضل صدیق اکبر ہے، نبی کے گھر میں سب سے افضل والا مولا علی ہے، لیکن نبی نے یہ نہیں کہا ابو بکر کی قدموں کی آہٹ ہے، نبی نے یہ نہیں کہا علی کی قدموں کی آہٹ ہے۔ آہٹ پہچاننے میں جو غلطی نہ کرے، خطا نہ کرے، کتنا پہچانتے امتی کو۔ تو جو اور پھر ایک بات میرے بھائی، کدھر مکے کی زمین اور کدھر جنت پاک، جو اتنی دور سے قدموں کی آہٹ کو پہچانتا ہو، جب قیامت کے دن سامنا ہوگا تو پہچاننے سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات کو اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے اب مسلمانوں بتاؤ، ہم سے کوئی اتنا پیار کرنے والا ہے دنیا میں؟ نہ اماں نہ ابا نہ چچا نہ بھائی نہ بیوی، کوئی نہیں میرے بھائی۔ اور ایک بات آپ کو عرض کروں، بیوی بھی ہو، امی بھی ہو، ابا بھی ہو، پیر و مرشد بھی ہو، استاد بھی ہو، کوئی منزل ایسی آتی ہے کہ وہ ہمیں بھول جاتے ہیں، کوئی منزل ایسی آتی ہے جہاں ہم کسی نہ کسی کو بھول جاتے ہیں، بلکہ کبھی تو سب کو بھول جاتے ہیں۔ ایک مثال، اللہ آپ کو حج نصیب کرے، عمرہ نصیب کرے، جو انہوں نے دیکھا اسے بار بار نصیب کرے سب کو۔ میرا یہ تجربہ ہے، صحیح کہہ رہا ہوں، اتنے پلان بنا کر کے آدمی لے جاتا ہے، جب مکے کو یا حج کو جاتا ہے، عمرہ کو جاتا ہے، کعبے پہ پہلی نظر پڑو تو دعا قبول ہوتی ہے، یہ مانگیں گے یہ مانگیں گے یہ مانگیں گے یہ مانگیں گے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، امی کے لیے، ابا کے لیے، مگر صحیح کہہ رہا ہوں پتہ نہیں کس کی کیفیت کیا ہے۔ حالانکہ میں تو حضور کی امت میں سب سے گرا پڑا مسلمان ہوں، آخری نمبر کا، لیکن جب بھی میں گیا تو میں نے کعبے پہ نظر ڈالی تو میں بچوں کو بھی بھول گیا، مجھے بیوی بھی یاد نہ رہی، بلکہ سچ کہوں ایک شخص نے مجھے بعد میں، پہلی مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک شخص نے مجھے بعد میں دھکا دیا تو مجھے احساس ہوا کہ میں حرم کعبہ میں کھڑا ہوں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میں کوئی دعا نہ کر سکا، صرف میری آنکھ سے آنسو جاری تھے۔ کعبے کو دیکھ کر میں سب بھول گیا، حتیٰ کہ میری مراد بھی بھول گیا، میری دعا بھی بھول گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب مجھ جیسا گرا پڑا مسلمان کعبے کو دیکھ کر اتنا گم ہو جاتا ہے تو آپ تو اللہ والے لوگ ہیں، آپ کعبے کو دیکھیں گے تو آپ کے گم ہونے کا انداز کیا ہوگا؟ اتنی بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ کعبہ دیکھا تو اپنی مراد بھول گیا انسان، بال بچے بھول گیا انسان، تو جو کعبے کے رب کو دیکھے، جو کعبے کے رب کو دیکھے تو وہ کیا نہ بھولے گا، وہ کیا نہ بھولے گا، توجہ، وہ کیا نہ بھولے گا۔ اس پہ بھی حدیث پیش کر دوں، دیکھنا تو دور کی بات بھائی،
सिर्फ एक देखने की तमन्ना करने वाला कहते हैं रब्बी अरनी अंजुर इलैक, मैं तुझे देखना चाहता हूं। 9 मरतबा का जवाब है लन तरानी लन तरानी लन तरानी लन तरानी लन तरानी, तुम नहीं देख सकते, तुम नहीं देख सकते। जब इसरार बढ़ा तो 9 मरतबा के बाद कहा पर्दों के पीछे से एक तजल्ली करते हैं, देख सकते हो तो देख लो। 70,000 पर्दों के पीछे से एक तजल्ली की गई तो हजरत मूसा पर्दों के पीछे से, अल्लाह आगे पीछे से पाक है सिर्फ समझने समझाने के लिए, फाहम तफहीम के लिए, 70,000 पर्दों के पीछे से हजरत मूसा जब उस तजल्ली को देखने की कोशिश करते हैं तो उसके हुस्न का आलम यह था कि मूसा बेहोश हो गए। कुरान कह रहा है हजरत मूसा अपने आप को भूल गए। क्या हुस्न होगा उसका कि 70,000 पर्दों के पीछे से एक तजल्ली, भाई तजल्ली। अब तजल्ली मैं नहीं समझा पाऊंगा, उसके लिए मुझे कम से कम आधा घंटा चाहिए, नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन आप अपने उलमा से पूछ लेना, बुजुर्गों से पूछ लेना। एक तजल्ली की, वो भी बेपर्दा नहीं, बेहिजाब नहीं, 70,000 पर्दों के पीछे से तजल्ली की तो मूसा अपने आप को भूल गए, बेहोश होकर जमीन पर आ गए, है ना। यानी उसको, उसकी तजल्ली को देखना भी मुकम्मल नहीं, कोशिश की तो अपने आप को भूल गए। वो हमसे कितना प्यार करते हैं, कितनी मुरव्वत है, कितना हमसे लगाव है, कितना कि मूसा जहां अपने आप को भूल जाए, मेरे नबी 70,000 पर्दों के पीछे से एक तजल्ली नहीं, अल्लाह का जलवा देखते हैं। खुदा बेहिजाब है, सारे हिजाबात उठा, सारे हिजाबात की बात करो। और मैं अपनी गुफ्तगू का जिम्मेदार हूं, किसी को एतराज हो तो मुझ पे बात करना, मैं कुरान पढ़ रहा हूं। सारे हिजाबात उठा दिए गए, सारी दूरियां कुर्बतों का तसव्वुर खत्म हो गया। इतने करीब हुए कि 2 कमान या उससे भी कम का फासला रह गया। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। बंदा मिलने को करीब हजरत कादिर गया, लम्हे बातिल में गुमने जलवे जाहिर गया। मूसा एक झलक देख कर अपने आप को भूलते हैं और वो खुदा को बेहिजाब देखते हैं। साहिब मुआरिज लिखते हैं कि सैयदा फातिमा ज़हरा ने अर्ज़ किया, बाबा जान आप अल्लाह की बारगाह में गए, काबा कौसैन में पहुंचे तो अल्लाह ने आपसे क्या क्या बातें की, अल्लाह ने नहीं बताई, आपने नहीं बताई। बस अल्लाह इतना कहता है फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, जो बातें अल्लाह को करनी थी कर ली, जो वही करनी थी कर ली। क्या क्या बातें की, ना अल्लाह ने बताई ना आपने बताई, कुछ हमें भी तो बताइए आका। पूछने वाली शहजादी है हुजूर की, हुजूर के जिगर का टुकड़ा है। अब हुजूर बता रहे क्या कहते होते, फातिमा एक बात बताता हूं शहजादी, कि जब उसके कुर्ब में पहुंचा तो उसने 70,000 मर्तबा मुझसे पूछा, मांगो क्या मांगते हो, मांगो क्या मांगते हो, मांगो क्या मांग। कितनी बार? 70,000 बार। सैयदा मचल गई कि सबसे चाहिए तो पूरे हुजूर को कायनात में मैं हूं। तो कहा बाबा आपने क्या क्या मांगा, किस किस के लिए मांगा? तो फरमाते हैं बेटी जब जब पूछता रहा मांगो क्या मांगते हो, मांगो क्या मांगते हो, तो 70,000 बार पूछने पे एक ही बात कही, मेरी उम्मत को बख्श, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। वो 70,000 बार तबा कहता रहा मांगो, मैं 70,000 बार उम्मत की बख्शिश मांगता रहा। हजरत मूसा एक झलक देख के अपने आप को भूल गए, हुजूर हमसे कितना प्यार करते हैं। हजरत मूसा अपनी जान से जितना प्यार करते हैं उससे ज्यादा रसूलुल्लाह अपनी उम्मत से प्यार करते हैं। और किसको नहीं भूले पता है? अमीनुल कादरी को नहीं भूले। आपको, हम लोग कौन है, कौन है हम लोग? कोई हुस्न है, कोई खूबी है? सारी खराबियां तो हमारे अंदर है। तो अगर मुरव्वत की बुनियाद पर, वफा की बुनियाद पर, प्यार और मोहब्बत की बुनियाद पर किसी से राब्ता किया जा सकता है कोई इनसे ज्यादा मुरव्वत वाला? अल्लाह को देखकर हमें नहीं भूले। लेकिन एक बात कहूं, क्योंकि वो हमसे ताल्लुक रखते हैं, वो तो हमसे ताल्लुक रखते हैं, क्या हम भी उनसे ताल्लुक रखते हैं? हमारा भी उनसे कोई ताल्लुक है? आप कहेंगे हाँ है। मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा, यही ताल्लुक है कि वो खुदा को देखकर भी हमें नहीं भूलते हैं। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस ताल्लुक पर बात करते हुए एंड करते हुए करूंगा। वो खुदा जैसी हस्ती को देखकर, उसके जमाल को, उसके हुस्न को देखकर हमें नहीं भूलते हैं। और हम जुए के अंदर नाजायज लड़कियों से ताल्लुक की बुनियाद पर नबी को भूल जाते।
3-3 घंटे जिना की फिल्में देखते हो तो उस वक्त नबी याद आते हैं क्या? गजलें सुनते वक्त, गाना सुनते वक्त नबी याद आते हैं क्या? सूद के लुकमे खाते वक्त नबी याद आते हैं क्या? दोस्तों की गीबत करते वक्त नबी याद आते हैं क्या? अगर वफा और ताल्लुक की बुनियाद पे किसी से राब्ता किया जा सकता है, किसी को अपना बनाया, किसी का बना जा सकता है, किसी से ताल्लुक जोड़ा जा सकता है, तो मुझे बताओ जब पैदा हुए तो उम्मती उम्मती, पूरी जिंदगी उम्मती उम्मती, मेराज में गए तो उम्मती उम्मती। हत्ता के सहाबा कहते हैं कि जब अल्लाह के रसूल को हमने आखिरी आरामगाह में लिटा दिया कब्र अनवर में, तो मौला मुश्किल कुशा कहते हैं मेरे दिल ने गाली, अब इस चेहरे को कयामत तक तुम कभी नहीं देखोगे, आखिरी मर्तबा दीदार कर लो, आंखों को ठंडा कर लो। हैदर करार कहते हैं मैंने आखिरी मर्तबा की नीयत से हुजूर के चेहरे पे नजर डाली तो मैंने देखा हुजूर के लब हिल रहे थे, लबों पे जुम्बिश थी, मैंने फौरन कान लगा दिए आखिरी वक्त क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन जब मैंने कान लगाया तो अल्फाज यूं तरतीब पा रहे थे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे। अब मुझे बताओ हीरो से ताल्लुक जोड़ लिया, क्रिकेटर से ताल्लुक जोड़ लिया, रात के वक्त में जिना शराब और जुए के अड्डे पे ले जाने वाले बेवफा दोस्तों से ताल्लुक जोड़ लिया, और वो जाने वफा, वो वजह तखलीक वफा, उनसे दूर हो गए। क्या ताल्लुक है नबी से बताओ, क्या ताल्लुक, ताल्लुक क्या है? अगर ताल्लुक हमारा नबी से कमजोर हो गया तो इसमें नबी का नुकसान क्या है? नुकसान तो अपना है। एक बात कहूं, बुरा नहीं मानना, जितना अपने बच्चे से प्यार करते हो उतना भी हम नबी से प्यार न कर सके। क्यों? घर से निकल, मैं अपनी बात कर रहा हूं, आपकी नहीं कर रहा हूं। घर से निकलते वक्त अगर बच्चा कह दे अब्बू जा रहे हैं सफर से ये चीज लेके आना, सही कह रहा हूं, 15 दिन का सफर होगा तो भी रोज याद आता है कि जब घर जाना है तो फुला बच्चे ने ये फरमाइश की थी, ये लेके जाना है। आप मुझे बताएं, हम बच्चे की फरमाइश नहीं भूलते और उसकी फरमाइश इसलिए पूरी करते कि मेरा बच्चा है। नबी ने भी तो कुछ फरमाइश की है ना, बताओ ना। अपने बच्चों को खुश करने के लिए 8 घंटा मेहनत कमा रहे हो, 10 घंटा 12 सब मेहनत कर रहे हो, झूठ सच का कोई फर्क नहीं, सर्दी गर्मी बारिश का कोई फर्क नहीं, मरमर करते हो कि नहीं, बच्चों का मुस्तकबिल समझ, बच्चे खुश रहे, बच्चे अच्छा खाए, अच्छा पिए, अच्छा पहने। बच्चों के लिए तो 12-12 घंटे मेहनत की है, कभी नबी के लिए 12 मिनट भी मेहनत की है हमने? बताओ कभी मेहनत की है? हमसे बड़ा बेवफा कौन है? क्या जवाब देंगे हुजूर को, क्या मुंह दिखाएंगे? मेरे भाई, नबी का दिल खुश करना तो दूर की बात, कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन हम नबी का दिल नहीं दुखाते? हुजूर का दिल। लोग कहते हैं मुसलमानों को अच्छे दिन कब नसीब होंगे। मैंने कहा जिस दिन ये कौम नबी का दिल दुखाना बंद कर देगी। आप कहेंगे इतना बड़ा इल्जाम दे रहा है सैयद। मैंने कहा इल्जाम नहीं दे रहा हूं, ये सच्चाई है। अगर सही कह रहा हूं तो तस्दीक करो, गलत कह रहा हूं तो मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। ताइफ की वादियों में नबी पे जो पत्थर बरसे थे उसने नबी के जिस्म को छलनी किया था, और हमारे गुनाह के तीर हुजूर के दिल को जख्मी करते हैं। कभी सोचा जब हम किसी लड़की से नाजायज ताल्लुकात कायम करते तो हुजूर का दिल कितना दुखता होगा ना, कैसे तीर चलते। 2 मिनट की लज्जत जिना के लिए रहमतुल्लिल आलमीन के दिल पर नश्तर। जब रात के 3-3, 4-4 बजे तक नरम नरम गद्दों पर जिना की फिल्में देखते होंगे, उस वक्त तो हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी। जब दाढ़ी मुड़ाकर गट्टों में फिकवाते होंगे, हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी। मैं कहता हूं नबी की मोहब्बत का आज तुम्हें एहसास नहीं है मेरे भाई। नबी की तरह तो कोई किसी को चाह भी नहीं सकता, लेकिन अगर कोई हमसे मोहब्बत करे ना, अपना बेटा, और बेटा एक बार हमारी नाफरमानी कर दे, बेटे को कह दो बेटा तुमने ये नहीं करना, बोला नहीं मैं करूंगा, कितना दिल दुखता है, कितना दिल दुखता है। बेटा एक नाफरमानी करे तो हमारा कितना दिल टूटता है। हमें तन्हाई में सब याद आता है, मैं एक ही दुआ करे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। जो गारों में जाए 3-3 रात सजदे में एक ही दुआ करे, रब्बे हबली उम्मती। कयामत के दिन हर नबी की जबान पे नफसी नफसी होगा। अगर कोई उम्मती उम्मती कहेगा, वो एक ही हस्ती है, उनका दिल दुखाओगे। कुछ सोच लो, कुछ तसव्वुर कर लो, कुछ गौर कर लो।
اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں ان پہ دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور عذاب کون سا ہے؟ عذابا علیما، اس کو اللہ غم اور دکھوں کا عذاب دے گا۔ دیکھ لے، عذاب عظیم نہیں کہا، عذاب علیم کہا۔ تم میرے نبی کو دل دکھا رہے ہو، میں تمہارا دل دکھا کر تمہیں عذاب دوں گا۔ آج حضور کی امت حضور کو قبر انور میں پریشان کر رہی ہے، حضور کی امت حضور کا دل دکھ، یہ پوری دنیا کے اندر جو ہاہاکار اور تباہی مچی ہوئی ہے صرف ایک وجہ ہے، ہم نے جب سے حضور کو ستانا شروع کیا ہے۔ میں جانتا ہوں جان بوجھ کے نہیں کر رہے ہو، یہ سب انجانے میں ہو رہا ہے، لیکن اگر آج کسی فقیر قادری کی زبان سے احساس ہو گیا کہ حضور کا دل دکھتا ہے تو بتاؤ حضور کا دل دکھانے سے کیا ہم قربانی نہیں دے سکتے؟ نہیں دے سکتے، ہم بدل نہیں سکتے؟ وہ اللہ ہو کر اپنے محبوب کی خوشی کے لیے قبلہ بدل دے، ہم امتی ہو کر اپنی زندگی نہیں بدل سکتے۔ بس ایک بات کہہ دوں، اگر واقعی حضور سے تعلق جڑتا ہے نا تو آدمی جنت اور جہنم کی فکر چھوڑ دیتا ہے۔ میں بات صحیح کر رہا ہوں؟ صوفیہ کے لب و لہجے میں ایک بات بتاؤں، جہنم کا عذاب اتنا سخت نہیں ہے، جملے پہ توجہ چاہتا ہوں، جہنم کا عذاب اتنا سخت نہیں ہے جتنا نبی کی ناراضگی سخت ہے۔ یاد رکھنا، غور کرنا، میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، یہ حضرات میری تصدیق کریں گے اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو۔ اور جنت اتنی پرکیف نہیں ہے جتنا نبی کی خوشی پرکیف ہے۔ تو عاشق لوگ تو کہتے ہیں ہمیں جنت اور جہنم سے کیا، ہم تو یار کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں اور یار کو خوش کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جس کی خوشی خدا چاہے، خدا خالق جنت ہو کر محبوب کی خوشی چاہتا ہے اور ہم حضور کو خوش نہیں کر سکتے۔ یہ اپنی جوانی کی راتیں کہاں گزار رہے ہو، یہ اپنی جوانی کے خوبصورت لمحات کہاں گزار رہے ہو؟ 3 گھنٹہ ہیرو ہیروئن کا ننگا ناچ دیکھنے کے لیے تو نکالا، کبھی 30 منٹ حضور پہ درود پڑھنے کے لیے بھی بیٹھے ہو کیا؟ غزلیں سن کر تو روئے ہو، کبھی حضور کی یاد میں بھی کوئی رویا ہے کیا؟ بتائیے نا میرے بھائی، آپ کہتے ہیں ہم تباہ ہو رہے، کیوں؟ حضور کا دل دکھا۔ اور ایک بندہ کہتا ہے میرے باپ نے مرتے مرتے کہا تھا یہ کام مت کرنا، میں کبھی نہیں کروں گا مرد، کیونکہ باپ کی آخری وصیت تھی۔ پتہ ہے حضور علیہ السلام کی آخری وصیت کیا تھی؟ ظاہری طور پہ حضور نے 2 وصیتیں کی تھی۔ نمبر 1 نماز کی پابندی کرنا، اپنی عورتوں کے ساتھ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور تیسرا اللہ کا نام تھا اور اسی نام کے ساتھ حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضور کی ظاہری آخری وصیت بھی چھوڑ دی، مسجد ویران ہے۔ جو حضور سے رشتہ رکھتا ہے اس کو بس ایک ہی تمنا رہتی ہے کہ حضور کا دل نہ دکھے۔